یہ خوش قسمت پاکستانی کون ہیں جنہیں سعودی حکومت نے بڑے تحفوں سے نوازا؟ سعودی عرب کو پاکستانی اپنا دوسرا گھر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک کئی ایک پاکستانی حرم پاک اور مدینہ منورہ کی صفائی کے لیے گئے ہیں، اور اب تو ایک پاکستانی جس نے 50 دن سفر اپنے موٹر سائیکل پر سفر کیا اور اب عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچا. پاکستانیوں کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حرم انتظامیہ نے انہیں کئی تحفے دیے. اس لڑکے کا نام ہے حاجی کامران، جو کہتے ہیں کہ سعودی عرب پہنچ کر میں نے سب سے پہلے حج کیا، اور جب سعودیہ سے گھر آیا تو لوگوں کا گھر میں رش لگ گیا. کوئی مجھ سے روزے مبارک کی صفائی کرنے والا کپڑا مانگے تو کوئی مجھ سے وہ پاک جھاڑو مانگے جس سے ہم خانہ کعبہ صاف کرتے ہیں، تو کوئی کہے کہ میرا بچہ بیمار رہتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے. اور اب ان کے پاس خانہ کعبہ کا غلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا ہی غلاف ہے. باقی سب انہوں نے لوگوں میں بانٹ دیا. مختصراً یہ کہ سب جو میں وہاں سے لے کر آیا یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا. اس کے علاوہ پھر وہاں کام شروع کیا. کام بھی اتنا دل لگا کر کیا کہ 5 سے 6 مہینے میں ہی انہیں تمام خادموں کا سپروائزر لگا دیا گیا، جس کے بعد یہ اس مقام پر گئے جہاں کسی ملک کے بادشاہ بھی نہیں جاتے. خانہ کعبہ کی چھت، خانہ کعبہ کے اندر، آب زمزم کے کنویں، حجر اسود کی کئی بار اپنے ہاتھوں سے صفائی کی. حاجی کامران صاحب کا کہنا تھا کہ لوگ صرف آب زمزم کے کنویں کو ہی جانتے ہیں، مگر مجھے ایک اور کنویں کا بھی معلوم ہے جو کہ حرم پاک میں ہے. حاجی کامران نے کہا کہ جب پہلی نظر کعبہ پر پڑی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں تھا کہ جو میں سوچا کرتا تھا کبھی جاؤں گا تو آج دیکھو اللہ نے خود ہی بلا لیا، اور جانے میں بھی کوئی سال نہیں لگے. اس پاکستانی بھائی کے جذبے کو سلام ہے جو عمرے کے لیے 50 دن کا سفر طے کر گیا. اس شخص کا نام ہے ابرار حسن، اور انہوں نے یہ سفر اپنے موٹر سائیکل پر طے کیا. اور اب اسی جذبے کو سراہتے ہوئے ان کی یہ تصویر حرمین شریفین انتظامیہ نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لگائی ہے. واضح ہے کہ یہ سفر ابرار نے جرمنی سے شروع کیا تھا، اور 5 ممالک سے ہوتا ہوا یہ شخص سعودی عرب پہنچا. 5 سال خانہ کعبہ کی صفائی کرنے والا پاکستانی. اس پاکستانی کا نام ہے محمد الیاس خالد، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک گھروں کی صفائی کرنے سے بڑا اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے. میں نے تو وہ مقامات دیکھے جو کسی وزیر سفیر کو بھی دیکھنے کو نہیں ملتے. اور پھر انہوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا تو شاید رونے لگے اور سوچنے لگے کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی. اللہ پاک جتنا تو نے نوازا ہے مجھے. اور پھر رمضان کے مہینے میں ہی سب سے پہلے صفا مروہ، مطاف شمالی، مقام ابراہیم، اور پھر آب زمزم کے کنویں پر ان کی ڈیوٹی لگی، جہاں دل و جان سے اپنی ڈیوٹی کی. مزید یہ کہ جب کچھ ماہ بعد حج آیا تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا. تقریباً 7 سے 8 ماہ بعد مدینہ شریف ٹرانسفر ہو گئی تو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو گئی. مدینہ شریف میں ان کی ڈیوٹی پہلے 3 ماہ مصاف میں لگی، پھر معجہ شریف میں لگی. اس کے ساتھ ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کو صاف کرنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی، جو کہ یہ ہر 15 دن کے بعد صاف کرتے تھے. اس کے علاوہ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں چاروں طرف سے بھی محمد خالد اور ان کی ٹیم ہی صاف کرتی تھی. اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی صفائی کون کرتا ہے، تو یہ صفائی حضرت بلال حبشی کی نسل پاک میں سے ہی ہیں. کچھ اشخاص وہی اندرونی حصے کی صفائی کرتے ہیں، اور اس خاندان کو اب سعودی عرب میں خواجہ خاندان بھی کہا جاتا ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.